بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صدف اسلم وائس۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دجال کی آمد کے انکار کے بارے میں احادیث شیئر کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم کا انکار کریں گے، دجال کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے، شفاعت کا انکار کریں گے اور لوگوں کے جہنم سے نکالے جانے کا انکار کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی اس سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایسی قومیں ہوں گی جن کے چہرے تہ بہتے ڈال کی طرح ہوں گے۔ سنن الترمذی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، کیا عراق میں کوئی ایسا علاقہ ہے جسے خراسان کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دجال وہیں سے نکلے گا۔ عراق سے مراد سرزمین فارس ہے جس میں آج عراق، ایران، آذربائیجان اور بلوچستان کے بعض علاقے مثلاً مکران وغیرہ شامل ہیں۔ اس وقت کا خراسان آج کے افغانستان، ایران اور بلوچستان کے بعض حصوں پر مشتمل ہے۔ حضرت حیثم بن اسود فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور اس وقت وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیا تم اس علاقے کو پہچانتے ہو جو تمہاری طرف ہے؟ وہ بہت نمکین اور دلدلی زمین ہے جس پر کائی کی طرح کی کوئی چیز جمی ہوئی ہے، اس علاقے کا نام کوسی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا دجال وہیں سے نکلے گا۔ حضرت اسحاق ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے انس ابن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ حضرت عمر بن حیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال روئے زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے اور جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے اور ان لوگوں کے چہرے تہ بتہ پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے۔ سنن الترمذی جلد نمبر 2، مسند احمد، ابن ماجہ وغیرہ میں اس حدیث کا ذکر ملتا ہے۔ دجال کے ساتھ ایک گروہ ایسا ہوگا جس کے چہرے پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے۔ اس حدیث میں خراسان کو دجال کے نکلنے کی جگہ بتایا گیا ہے۔ دجال کا خروج پہلی روایت میں اصفہان اور اس روایت میں خراسان بتایا گیا ہے۔ اس میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اصفہان اور ایران ایک صوبہ ہے اور ایران بھی پہلے خراسان میں شامل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز لوگوں میں دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تو کانا نہیں ہے جبکہ مسیح دجال کانا ہوگا اور اس کی دائیں طرف کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھلا ہوا انگور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6709۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو کانے کے عذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6712۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں دجال کے متعلق اتنی ڈھیر ساری باتیں بتائی ہیں کہ تمہاری عقل میں نہ سمانے کا خدشہ لاحق ہونے لگا۔ بے شک دجال پستہ قد، ٹیڑھی ٹانگوں والا، گھنگریالے بالوں والا، کانا اور برابر آنکھوں والا ہوگا۔ نہ اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوں گی اور نہ اندر دھنسی ہوئی ہوں گی۔ اگر تمہیں ان باتوں میں شک ہے تو خوب یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4320۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس نے اپنی امت کو کانے کے عذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب یقیناً کانا نہیں اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے اور بکھرے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، بس اس کی آگ در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت آگ ہوگی۔ دجال کے بالوں کے بارے میں فتح الباری میں فرمایا، بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آتا ہوگا گویا کہ کسی درخت کی شاخیں۔ مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ دجال کی ایک آنکھ بیٹھی ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ پر موٹا دانا ہوگا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، ہر مومن خواہ پڑھا ہے یا ان پڑھ اس کو پڑھ لے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا
اور اس دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں پایا۔ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خوف دلاتے رہے ہیں۔ اب میں چونکہ تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں نکلے گا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے تو میں تم سب کی طرف سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنا بچاؤ خود کرے۔ اللہ تعالیٰ میری جانب سے اس کا محافظ ہو۔ سنو، دجال شام و عراق کے درمیان خلا نامی جگہ سے نکلے گا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تمہیں اس کی وہ حالت بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بیان فرمائی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں، حالانکہ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، جبکہ تمہارا رب کانا بھی نہیں۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن خواہ عالم ہو یا جاہل پڑھ سکے گا۔ اس کے ساتھ دوزخ اور جنت بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی، تو وہ شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اور دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو وہ دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں نمودار ہوں گے اور اس سے کہیں گے، بیٹا اس کی اطاعت کری تیرا رب ہے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک شخص کو قتل کرے گا، اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا، دیکھو میں اس شخص کو اب دوبارہ زندہ کرتا ہوں، کیا کوئی پھر بھی میرے علاوہ کسی اور کو رب مانے گا؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اسے پوچھے گا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو تیرے دجال ہونے کا مجھے کامل یقین ہو گیا ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے اور زمین کو اناج اگانے کا حکم دے گا۔ اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچے، سوائے مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے، کیونکہ فرشتے ننگی تلواریں لیے اسے وہاں داخل ہونے سے روکیں گے۔ پھر وہ ایک سرخ پہاڑی کے قریب ٹھہرے گا جو کھاری زمین کے قریب ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے مدینہ کے منافق مرد اور عورتیں اس کے پاس چلے جائیں گے۔ مدینہ میل کچیل کو ایسے نکال کر پھینک دے گا جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو جلا کر نکال دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ ام شریک بنت ابی عسکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس روز عرب جو بہادری اور شوق شہادت میں ضرب مثل ہیں کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب کے مومنین اس روز بہت کم ہوں گے اور ان میں بھی اکثر لوگ بیت المقدس میں ایک امام کے ماتحت ہوں گے۔ ایک روز ان کا امام لوگوں کی صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ وہ امام آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائے، مگر عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، یہ حق تمہارا ہی ہے، اس لیے تمہارے لیے تکبیر کہی گئی ہے، لہٰذا تم ہی نماز پڑھاؤ۔ وہ امام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام قلعہ والوں سے فرمائیں گے، دروازہ کھول دو۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا۔ ہر یہودی کے پاس ایک تلوار، ماس، ساز و سامان اور ایک چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں، اور آپ کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے، تجھے میرے ہی ہاتھوں سے چوٹ کھا کر مرنا ہے تو اب بھاگ کر کدھر جا رہا ہے؟ آخر کار عیسیٰ علیہ السلام اسے باب اللد کے پاس پکڑ لیں گے اور قتل کریں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست عطا فرمائے گا اور خدا کی مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کے پیچھے یہودی چھپے اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں نہ بتائیں، چاہے وہ شجر ہو یا حجر یا کوئی جانور۔ ہر شے کہے گی، اے اللہ کے بندے، اے مسلم، یہ دیکھ یہ رہا یہودی، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ کر قتل کر، سوائے گٹ کر درخت کے کہ وہ انہی میں سے ہے، اس لیے وہ نہیں بتائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال 40 برس تک رہے گا، جس میں سے 1 برس 6 ماہ کے برابر، 1 برس 1 مہینے کے برابر، 1 برس 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن ایسے گزر جائیں گے جیسے ہوا میں چنگاڑی اڑ جاتی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص مدینہ کے ایک دروازے پر ہوگا تو اسے دوسرے دروازے پر پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی۔ لوگوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، اتنے چھوٹے دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह बड़े दिनों में हिसाब करके पढ़ते हो इसी तरह छोटे दिनों में भी हिसाब करके पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत ईसा इस वक्त एक हाकिम आदिल की तरह अहकाम जारी फरमाएंगे, सुलेब तोड़ेंगे, सूर को कत्ल कर देंगे, जिजिया उठा देंगे, सदका लेना माफ कर देंगे। इस दौर में न बकरी पर ज़कात होगी न ऊंट पर। लोगों के दिलों से कीना, हसद और बुग़्ज़ बिल्कुल उठ जाएगा। हर किस्म के जहरीले जानवरों का जहर जाता रहेगा, हत्ता कि अगर बच्चा सांप के मुंह में हाथ देगा तो इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक छोटी सी बच्ची शेर को भगा देगी। बकरियों में भेड़िया इस तरह रहेंगे जिस तरह मुहाफिज कुत्ता बकरियों में रहता है। तमाम जमीन सुलह साफ से ऐसे भरी जाएगी जैसे बर्तन पानी से भर जाता है। तमाम लोगों का एक कलमा होगा, दुनिया से लड़ाई उठ जाएगी। कुरैश की सल्तनत जाती रहेगी, जमीन चांदी की एक तश्तरी की तरह होगी और अपने मेवे ऐसे उगाएगी जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम के अहद में उगाया करती थी। अगर अंगूर के एक खोशे पर एक जमात जमा होगी तो सब शकम सिर हो जाएंगे। एक अनार बहुत से आदमी पेट भर कर खा लेंगे। बैल महंगे होंगे, घोड़े धर्मों में मिलेंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, घोड़े क्यों सस्ते होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि जंग वगैरह नहीं होगी इसलिए घोड़े की कोई वक़्त ना होगी। उन्होंने अर्ज किया, बैल क्यों महंगा होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम जमीन में खेती होगी, कहीं बंजर जमीन ना होगी। दज्जाल के ज़हूर से पहले 3 साल तक कहत होगा। पहले साल अल्लाह ताला आसमान की तिहाई बारिश रोकने और 2/3 पैदावार रोकने का हुक्म देगा। तीसरे साल इसे हुक्म होगा कि पानी का एक कतरा भी जमीन पर न बरसाए, न जमीन कुछ उगाए। फिर ऐसा ही होगा, चुनाचे तमाम चौपाई हलाक हो जाएंगे। साहबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, फिर लोग किस तरह जिंदा रहेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन के लिए तस्बीह और तहलील और तकबीर ही ग़िज़ा का काम करेगी, किसी मुसलमान को खाने की जरूरत ना होगी। सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 4077। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।